بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹھٹھا کے علاقے سجاول اور پھر ضلع بدین میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت پاکستان اور خاص طور پر الیکشن کمیشن سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا تھا کہ ملک میں انتخابات آئین اور قانون کے مطابق 90 روز میں کرائے جائیں، اور جو جماعت بھی انتخابات میں کامیابی حاصل کرتی ہے اس کامیابی کی صورت میں اس جماعت کو اقتدار منتقل کر دیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ غالباً تیسری مرتبہ یہ مطالبہ ہے حکومت کے خاتمے کے بعد، اور اس بیان کے بعد پورے پاکستان میں تھوڑی سی سیاسی ہلچل ضرور دیکھنے میں آئی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس بیان پر تھوڑا سا رد عمل بھی سامنے آیا۔ لیکن اس بیان کے فوری بعد پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب، جو ان کے والد محترم بھی ہیں، انہوں نے اس بیان پر اپنا بیان جاری کیا کل، اور ان کا کہنا تھا، ایک تو وہ دبئی میں تھے، دبئی سے فوری طور پر کراچی پہنچے، اور کراچی پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے ملک کی معیشت کو سنبھالا جائے، اور ملک کی معیشت کے بعد پھر انتخابات کی بات کی جائے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے والد محترم کے اس بیان پر بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ گھر کے معاملات میں تو میں اپنے والد محترم کا احترام ضرور کروں گا، لیکن پارٹی معاملات میں اور ملکی معاملات میں فیصلے آئین اور قانون اور اس کے بعد پھر پارٹی کی پالیسی کے تحت ہی کیے جائیں گے۔ جو سی کے اجلاس میں فیصلے ہوں گے، لوگوں سے رائے لی جائے گی، اور فیصلہ وہی کیا جائے گا جو ہماری پارٹی کے لوگ فیصلہ کریں گے۔ تو دونوں بیانات کے بعد پورے سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس میں آپس میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور دونوں کے متضاد بیانات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں یہ لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن ہماری جو تجربے کے مطابق، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو گزشتہ 40 سالوں سے میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں، اور ان کی پالیسیوں کو بھی بغور دیکھتے چلے آئے، اور پھر جو اطلاعات ہیں اس اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو اسٹیٹمنٹ تھے وہ آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پر ہی دیے گئے تھے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے والد محترم کے تمام جو ہیں وہ فرما بردار بیٹے ہیں، کبھی بھی اپنے والد کی پالیسیوں سے ہٹ کر بات نہیں کرتے، اور ان کی صلاح، ان کے مشورے کے بغیر وہ نہ تو کہیں کسی جگہ پر جاتے ہیں، نہ کوئی دورہ کرتے ہیں، اور مطلب پارٹی کے معاملات بھی ان کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو اسٹیٹمنٹ تھے وہ ان کی اپنی ذاتی رائے تھی، یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ مبینہ طور پر میں یہ کہوں گا کہ وہ جو بیانات دیے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، وہ جو بیانیے ہیں وہ سب کے سب آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پر دیے گئے ہیں، اور پھر بعد میں جب یہ بیانات منظر عام پر آئے تو پھر ہمارے ریاستی اداروں کی جانب سے آصف علی زرداری کو میسج دیے گئے ہیں، اور انہیں یہ بتایا گیا ہے، انہیں کہا گیا ہے کہ جناب انتخابات اسی وقت ہوں گے جب ملکی حالات بہتری کی جانب کی طرف ہوں گے، اور پھر جو فیصلہ کیا کہ کرپٹ لوگوں کو، جو ملک کی معیشت میں جن لوگوں نے ملک کی معیشت کی تباہی میں جن لوگوں کا کردار رہا ہے، ان کو باقاعدہ گرفتار کیا جائے گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے جن لوگوں نے میسج دیے تھے ان کو شکوہ کیا گیا کہ جن لوگوں کی فہرستیں منظر عام پر لائی جا رہی ہیں اس میں زیادہ تر تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ان لوگوں کا ہے جن کا ہم سے تعلق ہے، پھر ان میں اراکین اسمبلی بھی ہیں، وزراء بھی ہیں، اور بعض بیوروکریٹس بھی ہیں، اور اس کی ابتدا بھی ہمارے لوگوں سے کی جا رہی ہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور انہی کے ساتھ جو ہے انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ لیکن ریاستی اداروں نے ان پر واضح کر دیا کہ
یہ جو جن لوگوں کی فہرست بنائی گئی ہے یہ تمام لوگ ملوث رہے ہیں، اور ان لوگوں کو نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ جو بھی ہماری ملک کی معیشت کی تباہی میں جن کا کردار ہے ان کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑا جائے گا، وہ خواہ تعلق ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو یا پھر کسی بھی جماعت سے ہو۔ لہٰذا تمام لوگ پکڑے جائیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی سے رعایت نہیں کی جائے گی، اس میں خواہ آپ کی پارٹی کے لوگ ہوں یا پارٹی کے یا دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں۔ تو ایک تو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے زرداری صاحب کو اداروں کی جانب سے کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، جو بھی لوگ ملوث ہوں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا اس وقت تک جب تک ملک کی معیشت سنبھل نہیں جاتی اور ملک کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس نہیں آ جاتی، اس وقت تک کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان کی شکایت کے باوجود بھی پھر انہیں کہا گیا کہ وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ شٹ اپ کال تھی، اور ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا قبلہ درست کریں اور اپنے بیانیوں کو تبدیل کریں، اور جس طرح سے دوسری جماعتیں منتظر ہیں انتخابات کی، اسی طرح سے پیپلز پارٹی کو انتظار کرنا پڑے گا انتخابات کا، اور انتخابات اس وقت کرائے جائیں گے جب ملک کی معیشت سنبھل جائے گی۔ اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے اپنے بیانات بھی تبدیل کیے اور اپنے بیٹے اور اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی انتخابات کی اتنی جلدی نہیں تھی، انہوں نے جو الیکشن کمیشن سے جو گزشتہ دنوں جو وفود بھیجے تھے اس میں بھی یہ زور نہیں دیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی انتخابات کے حوالے سے ان کی کوئی اتنی جلدی ہمیں نظر نہیں آئی، کیونکہ کافی دن ہو چکے ہیں، 3 مرتبہ ان کے مطالبات رہے، لیکن اس طرح کا زور نہیں تھا، اس طرح سخت الفاظ استعمال نہیں کیے گئے تھے ماضی میں جس طرح سے سجاول اور بدین میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو ان کے لیفٹ اور رائٹ پر جو لوگ موجود ہیں آج کل، جن کے نام فہرستوں میں شامل ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس قدر کرپشن کی ہے کہ ان کا بچنا خاصا مشکل ہے، وہ لوگ بلاول بھٹو زرداری کو سے اس قسم کے بیانات دلوا کر ایک انارکی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ مظلوم بنے، پاکستان پیپلز پارٹی کو مظلوم بنایا جائے، جب ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان کے وزراء کو، اراکین اسمبلی کو، پارلیمنٹ کے ممبران کو، پھر ان کے جو چہیتے افسران ہیں ان پر ہاتھ ڈالا جائے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک مرتبہ پھر ماضی کی طرح مظلوم بنایا جائے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کیا جائے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہیں وہ بند کی جائیں۔ لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے، چونکہ اس وقت چیف آف دا آرمی اسٹاف نہ تو کیانی صاحب ہے، نہ راحیل شریف صاحب ہیں، اور نہ باجوہ صاحب ہیں۔ یہ جو تینوں آرمی چیف تھے گزشتہ 15 سالوں میں ان کو تو پوری طرح سے زرداری صاحب ان سے تو کھیلتے رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی 15 سال سے مراعات ان سے لیتی رہی تھی، لیکن آج کے جو آرمی چیف ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کے دیگر لوگ جو ان کے ساتھی ہیں وہ ذرا ماضی کے مقابلے میں مختلف ہیں، لہٰذا اس وقت پیپلز پارٹی کو جو ماضی کی ان کی سیاست تھی مظلومیت کی، اس میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ وہ جو 62 لوگوں کی لسٹ تھی، کہا جاتا تھا کہ 62 لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، اس لسٹ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ فہرست جو ہے اس وقت 1131 افراد پر مشتمل ہے، جن لوگوں کو کی گرفتاری عمل میں لائی جانی ہے گزشتہ 1.5 ماہ کے اندر۔ تو اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ہے، اور ان تمام لوگوں کا 70% جو لوگ ہیں ان کا تعلق سندھ سے ہے، جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں، اور ان کے جو لیفٹ رائٹ لوگ آج کل گھوم رہے ہیں یا ان کے جو ساتھی رہے ان کے لیے بھی ایک جو ہے پیغام بھی ہے، اور ان کے لیے پریشانی کا بھی باعث بن رہی ہے یہ کہانی۔ اور بتایا جاتا ہے کہ آج اتوار کا دن ہے، 10 سپٹمبر ہے، آج سے وہ لسٹ تمام ایئرپورٹس پر آویزہ کر دی جائیں گی، اور ان لوگوں کو بالکل ان پر باہر جانے پر پابندی ہوگی۔ اب اس میں چند جو نام جو میری اطلاعات کے مطابق منظر عام پر ہیں، اس میں سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب تو جاتے جاتے بھی وہ کام کر گئے کہ ان کو تو گرفتاری ہونا بہت ضروری ہے، انہوں نے جاتے جاتے بھی زرداری صاحب کے ایک ذاتی دوست ہیں اے جی مجید، ان کی کمپنی اومنی گروپ کو 8 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے۔ پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے جو ملازمین ہیں ان کو 21 کروڑ روپے، تقریباً 21 کروڑ روپے کی
جو ہے وہ ان کو بونس دیا ہے، 7 تک ہر ملازم کو 7 مہینے کی تنخواہوں کی۔ اب یہ جو پیسہ ہے، یہ جو 8 ارب روپے ہیں، 8 ارب روپے اگر سیلاب زدگان پر خرچ کر دیے جاتے، سندھ کے لوگوں کو جو بے یار و مددگار، آج بھی سندھ میں ایسے علاقے ہیں جہاں سیلاب کا پانی موجود ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ آج بھی اس بے سر و سامانے کی حالت میں موجود ہیں، لیکن وہ 8 ارب روپے اومنی گروپ کو سبسڈی دی گئی ہے۔ 21 کروڑ روپے ملازمین میں تقسیم کر دیے گئے۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کے جو اقدامات ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے دور میں اس قسم کے رہے۔ اس کے علاوہ بھی 8 ارب روپے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جو ہیں اور ان کی ٹیم اور ان کی جو کچن کابینہ تھی، وہ کووڈ کے دنوں میں 8 ارب کا راشن پی گئے تھے اور کھا گئے تھے، اس کا بھی کوئی آج تک حساب نہیں ملا۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کا بھی نام ہے، اس میں سید سردار علی شاہ صاحب کا بھی نام ہے، اس میں سید ناصر حسین شاہ صاحب کا بھی نام ہے، سعید غنی صاحب ہیں، شرجیل میمن ہے، اور پھر اس کے علاوہ انور سیال صاحب ہیں، اور پھر ڈی جی کے ڈی اے جناب محمد علی شاہ صاحب ہیں، کئی سیکرٹریز ہیں، کئی ڈائریکٹرز اس میں شامل ہیں، جو لوگ جلدی پکڑے جائیں گے، جن کی گرفتاریاں ہوں گی، جو جیل بھی جائیں گے، اور ہماری معیشت کے لیے جو معیشت کی تباہی میں جو ان کا کردار رہا ہے، اس کا ازالہ بھی ہوگا، اور ان کے پاس سے جو دولت نکلے گی وہ ہمارے ملک کے خزانوں میں بھی جائے گی۔ تو اس طرح سے 1131 لوگوں کی ایک طویل فہرست ہے، اور اس فہرست پر جلدی عمل ہوگا۔ ماضی کے مقابلے میں احتساب کو ادھورا نہیں چھوڑا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ کا بڑا سخت احتساب ہونے جا رہا ہے، اور اس قسم کا احتساب جو ہے پھر پوری دنیا دیکھے گی۔ تو اب میں بات کروں گا جناب بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے چیف آف دا آرمی اسٹاف سے کچھ سوالات کیے ہیں۔ ان کے جو 2 مین سوالات ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ الطاف حسین صاحب نے سب سے پہلے تو آرمی چیف صاحب کو کہا کہ جناب آپ نے جو کراچی اور لاہور کے تاجروں سے ملاقات کی، اس ملاقات میں تاجروں کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی ہے، اور میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ کون تاجر کتنا جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، لیکن دیتے سب ٹیکس ہیں، تمام ٹیکس دینے والے موجود تھے، اور یہی ٹیکس دیتے ہیں جس سے ملک چلتا ہے، خواہ وہ کراچی کے تاجر ہوں یا لاہور کے تاجر ہوں یا فیصلہ آباد یا سیالکوٹ کے تاجر ہوں۔ ان تاجروں سے یہ ملک چلتا ہے، اور تاجروں کو آپ نے پوری طرح سے مطمئن کیا ہے۔ میں اس بات کو آپ من تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ تاجروں کے ساتھ ساتھ آپ جو ہمارے جو وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، لاکھوں ایکڑ زمین رکھنے والے لوگ، ہزاروں ایکڑ زمین رکھنے والے لوگ، بڑے بڑے ایگریکلچرسٹ جو لوگ ہیں، آپ ان سے کب مذاکرات کر رہے ہیں، اور ان سے آپ کب جو ہے یہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، ان کو کب قائل کر رہے ہیں کہ جناب اس ملک میں ٹیکس دینے کا آپ کا بھی حق بنتا ہے۔ یہ تاجر، یہ صنعت کار، یہ ایکسپورٹر امپورٹر ہی ٹیکس ادا نہیں کریں گے، بلکہ ٹیکس دینے کا حق آپ کو بھی بنتا ہے۔ آپ پر بھی یہ فرض ہے کہ اس ملک کو ٹیکس ادا کریں، تاکہ ملک کی معیشت مستحکم ہو، ہمیں بار بار قرضے نہ لینے پڑے، ہمیں ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ تو الطاف حسین صاحب نے یہ ان سے بڑا چبھتا ہوا سوال کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جائز بھی ہے اور اچھا بھی ہے، اور اس سے لوگ مطمئن بھی ہوں گے۔ تاجر، صنعت کار، ایکسپورٹر، امپورٹر، تمام لوگ بھی اس سوالات سے ضرور مطمئن ہوں گے کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے جو سوالات کیے ہیں چیف آف دا آرمی اسٹاف سے، وہ جائز بھی ہیں، اور ان کے جوابات بھی آنے چاہیے، اور ان پر عمل درآمد بھی ہونا ضروری ہے۔ تو ناظرین، میں آپ سے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا گو رہیے، اور عملی طور پر اپنا کردار بھی ادا کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔